آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر ایک مرتبہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اہم بیان ہے، سبق آموز بیان ہے، زندگی کو بدل دینے والا بیان ہے۔ اس بیان کو توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس بیان کو پورا سنتا ہوں۔ قرآن کریم پہلے سے پہلے خبردار کرتا ہے، بتلاتا ہے لوگوں بعد آ جاؤ، مگر ہماری عادت بنی ہے گناہ کرتے کرتے زانی زنا نہیں چھوڑتا، شرابی شراب سے بعد نہیں آتا، جوے بعد جوا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چور چوری نہیں چھوڑتا، ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ سے بعد نہیں آتا، رشوت لینے والا رشوت نہیں چھوڑتا، دین میں ملاوٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بعد نہیں آتے۔ اور پھر ہر ایک دل میں یہ بات سب سمائی ہوئی ہے، میں تو توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، ابھی اپنا کام نکال لوں۔ اسی کو کہتا کہ ہر شب گویم کے فردا ترک ای سودا کنم، ہر شب گویم کی فردا ترک ای سودا کنم، بعد چو فردا شودیم روز را فردا کنم، کہتا کل کروں گا کل کروں گا کل کروں گا، کل کرتے کرتے موت کا جھٹکا لگ جاتا ہے۔ بے بہت بڑا عذاب ہے کسی کو قرآن کریم کی دولت ملے اور پھر اس کی تلاوت کی توفیق نہ ہو۔ اسی کو کہتا کہ ذکر چشم از خوف حق بگریستن، ذکر چشم از خوف حق بگریستن، بعض تر آیات او نگریستن، فرمایا اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے رونا، قرآن مجید کا آنکھ سے دیکھنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ والے نے کتنی عجیب بات بتلائی، کہتا دل زپر گفتن بمیرت در بدن، دل زپر گفتن بمیرت در بدن، گرچہ گفتارش بود در عدن، فرمایا زیادہ باتیں کرنے سے، بک بک کرنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ بولا کر، چاہے تیری گفتار عدن کی موتیوں کے برابر کیوں نہ ہو، نہ ستایا کر، نہ دکھ دیا کر، نہ پریشان کیا کر، نہ دوسروں کے ستانے پہ آمادہ ہو۔ شیخ تار کہتا خاطر کسر مرن جا اے پسر، خاطر کسر مرن جا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر، نہ کسی کو ستایا کر، نہ کسی پہ ظلم کیا کر، اس کے دل سے جو دھواں نکلے گا، جو آہ نکلے گی، فرمایا کہ اگر سمندر میں ڈال دو گے وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ روزبا از غیبت مردم ببن، تا نبینی دست پائے خود ببن، جا لوگوں کی گلے شکوے سے اپنی زبان کو بند کر، کل قیامت میں ہاتھ پاؤں تیرے عدالت خداوندی میں باندھ کے لائے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب کہ آندھی آ کر لوگوں کو ہلاک کرے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، توبہ کرو اس وقت سے پہلے پہلے جب زمین پھٹ کر لوگوں کو نگل جائے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ دین کو مذاق بنا لیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں پناہ مانگو اس وقت سے جب سفید داڑھی والا بھی گناہ سے بعد نہیں آئے گا۔ گویا اس کی عمر گناہ کی نہیں، نیت بد اب بھی لیے بیٹھا ہے۔
خدا کی قہر سے ڈرتا نہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا نہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتا نہیں، ہر وقت دنیا کے بارے میں سوچتا ہے میرا بنگلہ کھلا ہونا چاہیے، میری کوٹھی کھلی ہونی چاہیے، میرا مکان کھلا ہونا چاہیے، میری دکان کھلی ہونی چاہیے، میرا دفتر بلا کھلا ڈلا ہونا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں سوچا میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ سچ، میری قبر بھی کھلی ہونی چاہیے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں دنیا کی تباہ کاری سے بچو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ ایک منٹ پہلے پتہ نہیں لگتا کہ ابھی ابھی کیا ہو جائے گا۔ کراچی سے پشاور جانے والے مسافروں نے جانتے بھی ہوں گے، جو نہیں جانتے ہوں گے، ٹائم پوچھا ہوگا کہ کتنے بجے پشاور جہاز پہنچے گا۔ کیا کیا ارمان ہوتے ہیں، کیا کیا پروگرام ہے، آج تک مصیبت کے شکار ہیں، پریشان ہیں، گھر والے الگ، بال بچہ الگ، وہ خود پریشان الگ۔ اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، بھول بڑے جلدی جاتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ظلم کرنے والے لوگوں کو بہت جلد معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ظلم سے بچو، قیامت میں ظلم اندھیروں کی صورت میں آئے گا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ بڑی جلد قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں خداوند کریم طرح طرح کے اسباب دکھاتے ہیں۔ فرمایا اگر میرا یقین نہیں آتا، ان کھنڈرات کو جا کے دیکھو، ان شہروں کو جا کے دیکھو۔ افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون، زمانے کے لوگ برباد کر دیے، کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ بھی معلوم نہیں یہاں بسنے والے کہاں گئے۔ حل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کہیں ان کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں ملتی۔ بڑی بڑی عمریں پانے والے، بڑے بڑے مال پانے والے، بڑی بڑی دولت کے مالک لوگ، بڑی بڑی علم اور ڈگریاں رکھنے والے لوگ، خداوند کریم جب کسی کو گمراہ کرتا ہے، فرمایا جس کو میں دھکا دوں سنبھالنے والا کوئی نہیں۔ کیا ہے حالات میرا، ہماری زندگی ہے کیا چیز؟ ایک پانی کا بلبلا ہے جس پہ رات دن اکڑا ہوا پھرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں وزیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں سفیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں امیر ہوں، کوئی کہتا ہے میں اتنا بڑا ہوں کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں، اور ہوا پہ چل رہا ہے۔ ذرا سا سانس رک جائے، وہ گھر والے جو تمام تر پیچھے لگے رہتے تھے، چوما چاٹا کرتے تھے، خدا کی قسم کہتے ہیں جلدی کرو قبر میں پہنچاؤ، ہمارے مطلب کا نہیں رہا، سچ، ہمارا مطلب ختم ہو گیا، پہنچاؤ مٹی۔ اللہ والو اس زمین سے کبھی تو پوچھا ہوتا تیرے اندر کس قدر طاقتور لوگ کھپ گئے۔ اسی طرح سے سارا نظام ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرب قیامت جب سر پہ آ جائے گا، لوگوں کو ایک بنسری کی آواز آئے گی، بغل بجے گا، شہر کے لوگ جنگل کو آئیں گے، جنگل کے لوگ شہر کی طرف دوڑیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز اتنی ڈراؤنی ہو جائے گی، اتنی شدید ہو جائے گی، اذا السماء انشقت، یہ آسمان پھٹ پڑے گا، یہ ستارے زمین پہ گر پڑیں گے، اذا الشمس کبرت، سورج زمین پہ آ گرے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے زمین پہ آ گریں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ہوا میں کپاس کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور کبھی کبھی وہ سامنے دکھاتا ہے، تھوڑا سا علاقہ ہے جس میں یہ طوفان آیا نورنگ منڈی کا، ہوا نے گھوڑے کو اٹھایا کئی میل پہ جا کے پھینک دیا۔ یہ کڑک نکالنے والی مشین
50 फुट ऊंची गई, धड़ाम से गिरी, 4 आदमियों का रेजा करते, कोठियां बैठ गई, बंगले यूं हो गए। लोगों ने बतलाया कि ये उस हवा में ऐसी आवाज थी जैसे बिजली कड़कती। जहां जहां खुदा को मंजूर था, एक आन की आन में लपेट के रख दिया। बदामाली मेरी तेरी सदा जानवर भी भुगतते हैं, रूह से आई बड़ों की खुदा की कसम, मासूम बच्चे भी साथ साथ बर्बाद होते हैं। फरमाया बतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ मैं इनको हवा में उड़ा दूंगा जैसे रेत उड़ती फिरती है। शिर्क से हम बाज नहीं आते, बिदअत को हमने सुन्नत के मुकाबले में रखा हुआ है। हर मैदान में खाने की सुन्नत हो, पीने की सुन्नत हो, पहनने की सुन्नत हो, सोने जागने का सुन्नत तरीका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ दिया, अंग्रेज लानती का तरीका तमाम मुसलमानों ने अपना लिया। कुरान करीम जा बजा दोहराता है और हमें खबरदार करता है। फरमाया या अय्युहन नास, ऐ लोगो, ऐ अमीरो, ओ वजीरो, ओ सफीरो, ओ ताजरो, ओ जिम्मेदारो, इत्तकू रब्बकुम, इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, डरो उस मालिकुल मुल्क से जिसने तुझे पैदा किया, जो तुझे बर्बाद कर देगा, जो तुझे तंदुरुस्ती देता है, शिफा देता है, बीमारी पहुंचा कर तुझे आजमाता है, नफे नुकसान देकर तेरी जिंदगी को देखता है। सारी चीजों के बाद फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डर अपने परवरदिगार से, हर मैदान में डर, हर मौके पे डर, हर मामले में डर कि रब्बुल आलमीन की तू मखलूक है, उसकी खुदाई से बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह पाक ने ऐलान कर दिया, लोगों तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ, या माशरल जिन्नि वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावात वल अर्दि फनफुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान। और जिनो और इंसानों, तुम मेरी खुदाई से बाहर नहीं जा सकते, तुम मेरी जमीन को नहीं चीर फाड़ सकते, मेरे आसमान से बाहर नहीं निकल सकते। ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान, कहां जाओगे? मैं लगी पड़ी है क्या चीज में? अगर दिमाग में थोड़ी सी बात आ जाए तो ये सारा निजाम दुनिया सुधर सकता है, संवर सकता है, लेकिन संवारे कौन? फरमाया इत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से, इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम, जमीन में बोचाल मिटा देगा, जमीन बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी, सारा निजाम खत्म कर दिया जाएगा, फरिश्ते भी बाकी नहीं, जिन भी बाकी नहीं, आदमी भी बाकी नहीं, छोटे बड़े अमीर गरीब तमाम के तमाम फना हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इस फना होने से पहले पहले अगर कोई एक चीज बाकी रहती है, आदमी का ईमान और आमाल, अल्लाह का जो बैंक है वो जाया नहीं करता। अगर तुमने अल्लाह की रजा के लिए कभी किसी को घूंट पानी का पिला दिया है, अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने कभी अगर किसी भूले हुए को रास्ता बता दिया, मकान का रास्ता बता दिया, चलने का राह बता दिया, रब्बे दुल जलाल की कसम अल्लाह के खजाने में वो भी मौजूद है। तुमने चलते फिरते अगर किसी के लिए बख्शिश की दुआ कर दी, खुदा के खजाने में वो भी मौजूद है, जाया नहीं। जब नेकियां मौजूद हैं तो बदियां कैसे चली जाएंगी?
آج آنکھ گناہ کرتی ہے، زبان گناہ کرتی ہے، دل و دماغ گناہوں میں مشغول ہے، پیر گناہ کرتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے تمام کا تمام بدن۔ قرآن کریم کہتا ہے قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بھی آدمی کے مخالف بنیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم پوچھیں گے، منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں سے کلام کریں گے، بتاؤ تمہیں کس کس عورت کو لگایا گیا اور کس کس ناجائز چیز کو لگایا گیا۔ اب ہاتھ بول کر کے بتلائے گا کہ فلاں کی بیٹی کو لگا، فلاں کی بہن کو لگا، فلاں کی بیوی کو لگا، فلاں کی آبرو برباد کی۔ پیر بول کر کے بتائے گا اے پروردگار عالم، ہم سے مسجد میں نہیں جاتا تھا، فلم میں جاتا تھا، تماشوں میں گیا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ پیر بول رہے ہیں، ہاتھ بول رہے ہیں، آنکھ بول رہی ہے۔ الہی جب بازار میں سے گزرتا تھا بڑا غیر عورتوں کو دیکھا کرتا تھا۔ کان بول رہے ہیں، کان گواہی دیں گے۔ الہ العالمین قرآن سن کر خوش نہیں ہوتا تھا، گانا سن کر خوش ہوا کرتا تھا۔ بدن کا اعضا تمام چیزیں مخالف ہیں۔ گھر والوں نے تو پہلے مخالفت کی، جب گھر سے نکلا تو بدن کے کپڑے بھی اتار لیے، عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہو، صاف کپڑے بھی نہیں جانے دیتے۔ ملک کا صدر مر جائے، وزیر مر جائے، گورنر مر جائے، فقیر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، کسی کو اجازت نہیں سوٹ بوٹ کوئی کپڑا قبر میں لے جانے کی، اس لیے کہ آیا تو ننگا تھا، لے کے کیوں جائے؟ ننگا ہی جانا پڑے گا گھر سے۔ لاکھوں کمائے، کروڑوں کمائے، کسی نے آج تک 4 آنے کے پیسے پلے نہیں باندھے۔ اتنے بڑے حالات کے ہوتے ہوئے پھر بھی کتنے پتھر دل ہیں، کتنے سنگ دل ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں اور اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، خون قتیل بے سرو پارا بپائے خیش، اور مالی دن نگارو کنارا بہانا ساخت۔ لوگوں کے دلوں کے، لوگوں کے جگر کے خون میں ہاتھ بھگو کر کہتے ہیں مہندی لگائی ہے۔ کبھی اپنوں کو ستایا، کبھی غیروں کو ستایا، کبھی ہمسائے کو ستایا، کبھی پبلک کو ستایا، کبھی کسی پارٹی کو ستایا، کبھی کسی کو پریشان کیا۔ فرمایا وقت آ رہا ہے اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدی ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا۔ ذرہ برابر بھی کوئی شے تیرے کام نہیں آئے گی۔ تو دنیا میں طوفان سے بچنے کا ذریعہ ایک ہے، بجلی کی کڑک سے بچنے کا ذریعہ، اللہ کے نافرمانوں والی سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لے۔ مرضی کا دین ہے، مرضی کا ایمان ہے، مرضی کا اسلام ہے۔ صحابہ کرام اگر ایسا کرتے تو آج کیسے دین ہم تک پہنچتا؟ کوئی بھی تکلیف آئی، کتنا بھی ان کو پریشان ہونا پڑا، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرہ برابر بھی صحابہ کرام نے گریز نہیں کیا۔ مسلمان قوم بہانے بناتی ہے قرآن سے بچنے کے، قرآن کے نظام سے بچاؤ کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ نظام سلطنت قرآن کا، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راس نہیں۔ اللہ کہتا ہے چلو تمہیں میرا قرآن راس نہیں، جاؤ تم مجھے راس نہیں آتے۔
فیصلہ قرآن کا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ثم لا یکونوا، اور پتھر دل نہیں ہوں گے جیسا کہ تم ہو. آگے قرآن کریم نے ایک عجیب منظر بیان فرمایا. ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اللہ پاک نے ماں کے دل میں محبت کے دریا ڈال دیا. 1000 مرتبہ ایک دن میں، رات دن میں بچہ پخانہ کر دے، ایک دفعہ بھی تھوکتی نہیں کہ ہائے صبح سے شام ہو گئی، شام سے صبح ہو گئی، کیا دیکھ رہی. جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے. فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے سیر خار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، زمین میں پھینک کے مار دے گی. ماں بچے کو پھینک ماری. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہوں گے برباد شدہ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے. مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کی فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے. اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خدا بند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا. کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں. ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے. چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے. یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے. اندر سے آواز آتی ہے لم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کی قہر سے ڈر جا. پھر آواز آتی ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا. اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر. فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا. میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھ رہی. جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں. میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے. ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی. یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے. ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض.
اس نے تو توبہ کر لی, ہم تو توبہ نہیں کرتے. کرنے والا تو ایسے کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں. آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے. برا کام بھی ہو رہا ہے, توبہ بھی چل رہی ہے. ارادہ نہیں ترک کرنے کا, اس کو چھوڑنے کا نہیں. فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا, ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو, پختہ بنا دینے والی ہو, آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی. فرمایا وہ قیامت, وہ حالات جس کی یہ صورت بنے, نہ ہم سیرا برادر کی, نہ زوجہ اپنے شوہر کی. وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا, کوئی عزیز نہیں بنتا, کوئی رشتہ دار نہیں بنتا, کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا, کوئی قریب آنے کو تیار نہیں. اور حالات ایسے ہیں, سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی, زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی. ایک ایک آدمی کی زبان, روایت میں آتا ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے. 50,000 سال کی پیاس ہے, اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں. زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے, سوانے پہ سورج تپ رہا ہے, دماغ کھول گئے, آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا, پسینے میں غرق ہے, بدامالی میں غرق ہے, روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی گھٹنے تک, کوئی ناف تک, کوئی سینے تک, کوئی گلے تک, کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے. کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں؟ 50,000 سال گزر گئے, چھاؤں سایہ نہیں دیکھا, ندی نالا نہیں, چشمہ کنواں نہیں, دریا سمندر نہیں, بارش نہیں, بادل نہیں. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا. اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ نیت میں خلوص نہیں, نیتیں برباد ہو گئی, ارادے برباد ہو گئے, ہمارے صالحات کی طرف توجہ نہیں رہی. فرمایا تدرو الرياح, اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. کچھ کما لے, کچھ بنا لے, کچھ سنبھل جا, کچھ غور کر لے, ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے, پچھتاویں گے, بنے گا کچھ نہیں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. اعمال نامے تقسیم ہوں گے, اپنا اپنا نام اعمال ملے گا. کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا, اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا. یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, ایمان کو چھوڑا, سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے. جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا, خود بخود پہچان ہو گئی, خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا. رو رہا ہے, کہتا ولم ادری ما حسابیا, میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا. تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی, نہ کوئی کرتوت, نہ کوئی کارنامہ, کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی. سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا, دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے, اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے. اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے, کہتا ہے ما
لیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا. اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، آئے میرا مال میرے کام نہ آیا. پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا ہلاک عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہ کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے، رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شعبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رکھا ہے. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے سنتے کوئی نتیجہ نہیں. وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلاف ہوتے. جی مولویوں نے دیکھا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا. یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا ہے. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے. نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہے ہیں. تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہے، شوق سے دن دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم، بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو.
روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہو گئے. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے. اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاتے کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں. مست بیٹھے ہو کاروبار میں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو سرکاری ملازم ہیں. اچھا جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے تم سرکاری ملازم ہو گئے. سب کا حساب و کتاب ہوگا اور وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا. کوئی بھی ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، خداوند کریم نے اس لیے تھوڑا ہی پیدا کیے کہ جو چاہے کر گزرے. ڈرتا ہی نہیں کوئی بھی. جہاں لگا ہوا بس لگا پڑا ہے، پوچھ گچھ کوئی. خداوند کریم نے اسی لیے ہمیں بار بار متنبہ کیا، خبردار ہو جاؤ، آنے سے پہلے ہوشیار ہو گیا. قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو، پلسرات کی تیاری کرو، اپنے آخرت کے گھر کو آباد کرو. کسی اللہ کے ولی سے اپنا جوڑ پیدا کرو، کسی کے دستے نگر بنو اور کسی کو تو اپنا بڑا بنا. کسی پہ نظر ہی نہیں ٹکتی. جتنے اللہ والے ہیں کیونکہ وہ جادو اور ٹونے تو دکھاتے نہیں پھرتے، ان پر ہماری نظر نہیں جمتی. کئی لوگ کہتے ہیں کسی مولانا کا بھی مزار بنا ہوا دیکھا. سارے درویشوں کے، فقیروں کی خانقاہیں ہوتی ہیں اور مولاناؤں کی قبریں ہوتی ہیں. درویشوں کی خانقاہیں. اور درویش کون سا تجھے کہہ کے گیا کہ میری خانقاہ بنائی ہو؟ کون سا وہ ولی تھا جو تجھے یہ کہہ کے گیا کہ خبردار میری قبر پہ اگر قرآن پڑھا تو چمٹے کھڑکائی ہو خوب؟ کون سا ولی تھا؟ کون سا ولی ہے جو یہ کہہ کے گیا کہ میری قبر پہ ہارمونیم، سرنگی، طبلے بس رات دن کھڑکانا، قرآن کا نام نہ لے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن حامان، قارون، فرعون، شداد جیسے کافروں کے ساتھ ان کی صف میں کھڑا ہوگا. گناہگار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ ملے گی، سیاکار مسلمانوں میں بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. کھلم کھلا کافروں کے درمیان میں ان کی جماعت میں کھڑا کیا جائے گا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو 5 وقت کی نماز ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی بری ہے، میں کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہوں. اس کا جو حال بنے مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں الصلاۃ معراج المؤمنین، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. جس کا دل کرے اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ سے مناجات کروں، اللہ جل شانہ سے کلام کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری ملاقات ہونی چاہیے. سرکار فرماتے ہیں اسے چاہیے زیادہ سجدے کیا کرے. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی. آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے. آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے. میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی. ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے. پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے.
مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جاؤ میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ اور وہ کہے میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہیں، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا؟ 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا، جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں، صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، VCR پہ بیٹھنے والوں، ٹیلی ویژن پہ رہنے والوں اللہ اکبر، اور بڑی ذات اس مولا کی ہے آ جا، کام دام میں لگنے والوں، مختلف قسم کی مصروفیات میں رہنے والوں اللہ اکبر، آ جا اس بڑے نے تجھے بلایا ہے، نہیں آتا،
ارشاد گرامی ہے کہ قبر کی زمین اتنا دبائے گی، اتنا بھینچے گی کہ سجی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی سجی میں دونوں پسلیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں یوں انگلیاں ڈال کر دکھائی، اس طرح ادھر ادھر پسلیاں نکل جائیں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب قبر میں ایسا سانپ مقرر کر دیا جاتا ہے جو پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ڈستا چلا جاتا ہے۔ اتنا زہریلا سانپ، اتنا زہریلا ناگ، میری تیری بات نہیں، کسی ڈاکٹر حکیم کی بات نہیں، کسی وزیر سفیر کا بیان نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ آپ نے یوں فرمایا اتنا زہریلا سانپ مقرر ہوگا، اگر پوری دنیا میں وہ سانپ ایک پھنکار مار دے قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو، زمین پہ کوئی سبزہ پیدا نہ ہو، اتنا زہریلا سانپ اسے ڈسے گا۔ اور یوں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بولے گا بھی، وہ کہے گا کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے ظہر کے وقت تک ماروں گا، ظہر کی نماز تباہ کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں گا، عصر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں گا، مغرب کی نماز قضا کرنے سے عشاء تک ماروں گا، عشاء کی نماز ختم کرنے کی وجہ سے تجھے فجر تک ماروں گا، نمازیں تو نہ پڑھی قیامت تک میں تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ کتنی سخت وعید ہے، کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹ دی ہے کہ میرے دروازے پہ آؤ اور میرا نام لو، تمہاری مشکلیں حل کروں گا، تمہاری پریشانیاں دور کروں گا، تمہاری تلخیوں کو راحتوں سے بدل دوں گا، اور تم میرے دروازے پہ آ کے سر پر جھکا۔ دنیا میں دیکھو، کسی کا خطا کر دو، کسی کی خطا کر دو، گناہ کر دو، قصور کر دو، وہ ناراض ہوتا ہے، آگے سے کہتا ہوں میاں یہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں، میں سر جھکائے کھڑا ہوں، اور میاں اوے اللہ والا کچھ خیال تو کر، تیرے آگے میں سر نوائی کھڑا، جو چاہے کر، جو چاہے کر سزا دے، اے میں سر نوائی پہ ہاں، بے شک تیرا ہاتھ ہوئے، تیرا کھلا ہوئے، میرا سر ہوئے، میں تیار ہاں۔ بھائی لوگ بھی ان کو آخ دن وہ بھی آتا، او میاں سر نوائی کھڑا ہوں، بس کے چاہ ہوں معاف کر دے۔ اور میں کہتا ہوں تو سارا دن گناہ کرتا ہے، سارا دن اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے، نماز کا سجدہ کر، اللہ فرماتے ہیں تو سجدے میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ تیرا سر اٹھ جائے اور تیرے گناہ معاف نہ ہو۔ بڑی کریم ذات ہے، بڑی عجیب ذات ہے، سبحانہ و تعالی وتقدس۔ انعام بڑے ملتے ہیں، اکرام بڑے ملتے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی نماز پڑھنے والے مومن جو خشوع کے ساتھ پڑھیں، نماز پڑھیں، اللہ سے مناجات کریں، اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنی مرادیں مانگیں۔ یوں جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اللہ اکبر تکبیر اولا کہتے وقت، اس وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں نے یوں ساری دنیا اپنے پیچھے پھینک دی، اب میری دنیا نہیں، میں دنیا کا نہیں۔ جب یہ حالات اپنے سامنے رکھ کر نماز پڑھے گا تو نماز میں علیحدہ لطف آئے گا، علیحدہ لذت آئے گی، علیحدہ سرور آئے گا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ران میں تیر لگ گیا، جنگ میں، لڑائی میں، جہاد فی سبیل اللہ میں، وہ نکالنے لگے تو حضرت علی نے فرمایا بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی پھر آخر نکالنا تو ہے، کیا کریں ہم، نکالنا تو پڑے گا۔ فرمایا میں ترکیب بتاتا ہوں، میں نماز کی نیت باندھ لوں گا، جب میں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دوں چاہے تم میری ساری جان کی بوٹی بوٹی کر دینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور چلو ایسی نماز تو ہمارے پاس بننی پڑتی، سر تو جھکا ہے آج بھی۔
آج کا غریب، آج کا مزدور بہت پیچھے نکل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بدل اسلام غریبا، اسلام غریبوں میں آیا اور غریبوں میں رہے گا، قیامت کے دن اسلام غریبوں میں سے اٹھے گا۔ لیکن آج حال یہ ہے کہ کوٹھیوں والے، بنگلوں والے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹھیوں میں مصلے ہیں، جماعت میں رل رہے ہیں، اور جتنے یہ عام مزدور غریب لوگ ہیں یہ مسجد کے نیڑے نہیں آتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ننگے منگے ہائے ہائے، آخرت میں بھی بربادی، دو جہان کی مصیبت گلے میں ڈال لی۔ اس لیے کہتا کہ کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ اسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی، پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں، میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا، 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی، پھر بھی آ جا۔ تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے، میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو یوں کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربہ سجود ہوں مگر سربہ عزموں میں پختگی نہیں، بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربہ سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے، تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے الہی یہ کون آ گئے؟ آج کا دن جبکہ بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں، جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔
اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ فرماتے ہیں خشوع خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، عبادت سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کے. کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات. فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی. اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے. اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی. اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی. کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کرے؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اٹڑیاں بول اٹھیں گی. مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں. پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا. اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں. چکر لگا رہے ہیں پیر رات دن. اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا. کوڑے لوٹے میں، وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ؟ زہر کی نماز اڑا دیں گے پر اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا. مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا جو رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے. پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے. اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں پہ پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں.
کی رات دن اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی انگڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے. مولانا فرماتے مولانا لالا تو بھی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگوں میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی. تھوڑا لوٹا ایک نیا اس میں پانی, میں بڑا خوش ہوا, لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا. کوڑے لوٹے میں وضو کا لوٹا تھا اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے. مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا, میری زبان کٹ گئی, میں تھوک کے تھک گیا. کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے. مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا, میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح پی کے میری بھی طبیعت خراب ہے. تو مولانا گنگوئی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے, کڑوا. تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے, اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی. یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے. مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا, دھوپ میں سکھایا, ہوا میں خشک کیا, آوے میں پکایا, آج بھی اس میں پانی ڈال دیا. وہ اتنا کڑوا ہے, اتنا تلخ ہے, اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ پرواہ نہیں کرتے, جتنا بتاؤ جتنا سناؤ. عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں, برکت نہیں, بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیں, تمام گولی, ٹیکے, مکسچر, جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ہر چیز مجھ سے اجازت مانگتی ہے, دوا بھی اجازت مانگتی ہے اپنا کام کروں کہ نہیں, گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں. میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا. یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں, سکون کتنا برباد ہے. حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے, ہم ان سے زیادہ پریشان ہیں, رحیم ان سے زیادہ پریشان ہے. جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا, نیند نہیں آتی. اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا. آواز آتی ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. آج تجھے میرے مسلمانوں, میرے بندوں, گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی. یومئذ تحدث اخبارها. آج زمین بول کر آ کر کے گواہی دے رہی ہے, بول رہی ہے. زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا, مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کی, مجھ پہ درود شریف نہیں پڑھا, استغفار نہیں کیا, کلمے کا ورد نہیں کیا. او میرے مولا ساری زندگی مجھ پہ بدکاری کرتا رہا. درو دیوار گواہی دیں گے, کھڑکی روشن دان گواہی دیں گے, چھت گواہی دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان کی ایک ایک حرکت کو آ کے زمین بتائے گی. اگر سجدے کیے ہوں گے, عبادت کی ہوگی, حق سبحانہ و تعالی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک سے باہر نکل گئے. وہاں پر ایک یہودیوں کا جلسہ ہو رہا ہے, دین کے دشمنوں کا جلسہ ہو رہا ہے, اسلام قرآن کے دشمنوں کا ایک جلسہ ہے. ایک یہودی نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر گالیاں دی اور ایک بات کہی اس یہودی مقرر نے, یہودی رہنما نے. انہی دنوں میں اسلام میں زکوٰۃ کا حکم آیا تھا قرآن میں. یہودی کہنے لگا دیکھا کہ نہیں, لگ گیا چندہ مانگنے تم سے. پہلے
تمہیں کلمے پڑھائے، توحید منوائی، اپنی رسالت منوائی صلی اللہ علیہ وسلم، اب لگ گیا مال بٹورنے کے نہیں، زکات دو زکات دو. اور یہودی کہنے لگا کہ دو باتیں کرتا ہے یہ نبی نعوذ باللہ. ادھر کہتا ہے اللہ بڑا بے پرواہ ہے، خزانوں کا مالک ہے، ادھر کہتا ہے اللہ زکات مانگتا ہے. اللہ بھوکا ہے کوئی؟ اللہ نو کی لوڑ پے گی زکات دی؟ وہ کوئی بھوکا مرد ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا نا تو کہتا اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے، سانو کی ہے، ساڈا کی جاندا، اپنی زبان گندی پیا کرتا ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا پروانہ نہ سن سکا نہ برداشت کر سکا، آگے بڑھا اور بڑھ کر اس یہودی پیر کے، یہودی مولوی کے، یہودی لیڈر کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ دھڑام سے نیچے گر پڑا. فرمایا بدتمیز، اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس مولا کی شان میں بکواس کرتا ہے. یہ دین کے دشمن بزدل بڑے ہوا کرتے ہیں، اگر دیندار تھوڑی سی طاقت استعمال کریں تو یہ بڑے جلدی بھاگتے ہیں. وہ تو نیچے گر پڑا اور جو جلسے میں سننے والے تھے نا وہ سارے بھاگ گئے، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو بکر اکیلا ہے، مگر پھر بھی بھاگ گئے کہ اکیلا بے شک وہ ہے نبی کا عاشق. وہ بھی جانتے تھے. اب جا کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، کہنے لگے چلو نبی کے دربار میں چلو بدلہ دلوائیں گے. نبی کے یہاں، یہ بھی جانتے تھے بدبخت کے نبی کے یہاں فیصلہ سچا ہوتا ہے، یہ بھی جانتے تھے. اور چل کر کے وہاں درخواست دو، عذر کرو، اپیل کرو اور رو سارے کہ جی اتنا بڑا ظلم ہو گیا، اس بیچارے کے سر میں درد ہے، آنکھ نکلنے کو ہو رہی. اور جس کو تھپڑ لگا تھا نا اس کو سکھایا کہ جب نبی بدلہ دلوائیں گے نا صدیق اکبر کے نعوذ باللہ منہ پر ایسا کھینچ کے ماری اور تھپڑ آنکھ نکل جائے. آئے ہیں سارے دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہو کر، غضب ہو گیا جی، قہر ہو گیا جی، توبہ توبہ، اس ہمارے پیر مولوی کے سر میں درد ہو رہا ہے، جب تک آنکھ قریب کی نکل گئی صدیق نے مارا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں ہوگا، یہ کام تو میرا عمر کیا کرتا ہے، یہ کام تو میرا فاروق کیا کرتا ہے. وہ کہنے لگے جی اندھیرے کی بات نہیں، دل تھا، تیرا صدیق تھا، اس نے مارا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بلا کے فرمایا او میرے صدیق، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں خطا کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، بغیر کسی وجہ کے صدیق نے تھپڑ مارا. جناب صدیق اکبر فرمانے لگے یہ کمینہ اللہ کی شان میں بکواس کرتا تھا، اللہ کو کہتا تھا کہ خدا بھوکا ہے. اب بھی لوگ بکواس کر دیتے ہیں. مدتوں کی بات ہے، یہاں چوک بیسی پہ ایک کارخانہ تھا. وہ کارخانے دار میرے پاس آ کر کے کہنے لگا جی کارخانے میں آگ لگ جاتی ہے ہر دفعہ کیا کروں؟ میں نے کہا اللہ کے نام پہ صدقہ کر دے، خیرات کر دے. کہنے لگا اچھا اللہ میں ابھی رشوت لیتا ہے. یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا. بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں. وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی. فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں. ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی. یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے.
پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے. اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام ہمارا. اللہ غنی آواز آئی، او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں. او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا. میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں. قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم امیر ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ. میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا. اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا. وَنَحْنُ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے. میرے محبوب گواہ مانگتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں. اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں. یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے میں ہوئی، جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا. حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے، مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی. آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی. تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں. میرا عقیدہ اور ایمان ہے، نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے. آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے. اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں. ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. انہوں نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے بے انصافیاں کی، میں خدا جانتا ہوں جب میں ان کو پکڑوں گا تب پتہ چلے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ قربانیاں ہیں، اگر تھوڑا سا کلیجے پہ ہاتھ رکھو، ساری امت میں سب سے افضل. بیٹیوں والے بیٹھے ہو، دھیوں والے بیٹھے ہو، بہنوں والے بیٹھے ہو، ہر آدمی اپنی بیٹی کا بہن کا رشتہ کرتے وقت جوڑ دیکھتا ہے، ور دیکھتا ہے کہ جوڑ بھی ملتا ہے کہ نہیں، بر بھی ہے کہ نہیں. اور خدا کی قسم صدیق تیرے عشق کا کیا کہنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہے
اور صدیق کی بیٹی کی عمر 6 سال ہے. بظاہر کچھ اور نظر آتا ہے. اور سنو، 2 بیویاں گھر میں ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور چار بیٹیاں بیٹھی ہیں دروازے پہ. ایسی صورت میں اپنی دھی کون پیش کرے گا؟ عمر کا یہ حال ہو اور گھر کا یہ حال ہو کہ آگے 2 سوکنے اور ہیں، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں. مگر نہیں، صدیق اکبر تو وہ جوان ہے جو کہتا ہے میرا مال بھی آقا تیرے لیے، میری آل بھی تیرے لیے. صدیق تو ان لوگوں میں سے ہے جو کہتا ہے براق تھکے جبریل رہے، رب آگے جا نہ سکے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، رب ادنو حبیبی ملنی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا. صدیق کہتا ہوں میرے آقا میرا کچھ بھی نہیں، میری جان بھی تیری، میری آل بھی تیری، میرا مال بھی تیرا، میری دنیا بھی تیری، میرا دین بھی تیرا، سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں. یہی وجہ تھی کہ جب ہجرت کی رات آئی، حکم ملا ہجرت والی رات میں کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت فرمائیں، تشریف لے چلیں وہاں سے، مکے سے، یہاں سے. اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا میں حکم کی تعمیل کرنے کو تیار ہوں، میں مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، میں ابھی مکے سے چلا جاتا ہوں، پر مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، چھہارے ہیں، کپڑا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسے ہیں، مجھے امین سمجھ کر، جانتدار سمجھ کر امانت میرے پاس رکھی ہے. ان کا کیا بنے گا؟ میں فوری اور اس وقت ان کو کیسے واپس کروں؟ آواز آئی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سارا انتظام کر کے پھر حکم دیا ہے. فرمایا یہ جتنی امانتیں ہیں یہ سب کے سب شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرو. پتا یہ بات نبی نے کیوں کہی کہ اگر کسی کی امانت رہ گئی تو کل کس منہ سے خدا کا قرآن سناؤں گا؟ لوگ کہیں گے امانت میں خیانت کرتا ہے، ادھر قرآن کی بات کرتا ہے. کبھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ بات سوچی کہ ادھر ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر قرآن پڑھتے ہیں، اگر بدجانتی کریں گے تو قیامت میں ہمیں خدا کیا کہے گا؟ آواز آئی میرے محبوب شیر خدا کو سامنے لاؤ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے اونچے درجے والا، بڑی شان والا علی مرتضی، مکے والوں کا سونا اے علی تیرے حوالے، مکے والوں کی چاندی تیرے حوالے، مکے والوں کی کھجوریں تیرے حوالے، مکے والوں کا کپڑا تیرے حوالے، مکے والوں کا پیسہ ٹکا تیرے حوالے، میرے نبی کا بستر تیرے حوالے، میرے نبی کا حجرہ تیرے حوالے، پر ابو بکر میری نبوت والی امانت میرا محبوب تیرے حوالے. میرا محبوب تیرے حوالے، میری امانت، مکے والوں کی امانت علی کے حوالے. خدا کہتا میری امانت صدیق تیرے حوالے. بات تو بڑی نقطے کی میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، آپ لوگ توجہ نہیں کرتے. دین کی باتوں کو سمجھنے کے لیے کچھ عقل بھی لگایا کرو. سارا جہان کہتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ حضرت علی کہہ دو سو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پہ سو گئے. کسی کے بچے کو پولیس پکڑ کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ کوئی اغوا کر کے لے جائے ماں باپ کو نیند آتی ہے؟ 2 باتوں میں سے ایک ہے سمجھو، یا حضرت علی کو اتنی تسلی ہو گئی کہ رات تو ہے خطرناک ہجرت والی، کوئی اور حضور کے ساتھ ہوتا تو پریشانی تھی، میں بھی ہوتا تو پریشانی تھی، اب چونکہ ساتھ صدیق ہے اس لیے
رات بے شک خطرناک ہے، سارا مکہ پکڑنے والا، سارا مکہ دشمن ہے، اس لیے کوئی بھی بات نہیں، جب صدیق ساتھ ہے تو خطرہ ہی کوئی نہیں۔ ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے مولا یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہیں، اسی رات کو مکے والوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے، جس وقت ابو جہل ان سارے اپنی فوج کو تیار کر رہا تھا نا، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جانا، نکل نہ جائے، بھاگ نہ جائے، چلا نہ جائے، نبی بچ نہ جائے، اور اپنی فوج کو باقاعدہ یہ ہدایت دے کر تکڑے کر کے مضبوط کر کے پھر واپس آیا، کہہ دو خدا نے بلایا، کہہ دو خدا نے بلایا۔ آ کے کہنے لگا کہ ایک کنواں بھی ادھر کھود دو زمین میں، اوپر کانے رکھو، اگر نکلے گا بھی تو اس میں گر پڑے گا۔ پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اللہ میں بلا رہا ہے نا، کہنے لگا کہ اس کنویں میں اگر گر جائے اور یوں کہ میرا نام لے یا کسی اور کا نام لے میں فلانا ہوں، چھوڑیو نا، خدا کہلوا رہا ہے۔ ابو جہل سردار مکے کا جا کے سو گیا، دل میں آئی چلوں دیکھوں تو صحیح فوج سو نہ گئی ہو۔ جب اس کنویں کے پاس سے گزرنے لگا یاد ہی نہیں رہا، دھڑام سے اس میں گرا، دھماکہ ہوا نا، ساری فوج آ کے دے پتھر، ارے میں تو مکے کا چودھری ہوں، ارے میں تو عمرو بن حشام ہوں، ارے میں تو تمہارا ہوں۔ وہ کہنے لگے دیکھا ہمارا چودھری کہتا تھا نا کہ ہم میں سے کسی کا نام لے گا، اور مارو اور مارو، مار مار کے گنجا کر دیا۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی، اس لیے مالک کی کائنات نے حکم دیا میرے محبوب آج رات کو چلو مکہ چھوڑ دو۔ الہی کیسے نکلوں، یہ چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں، مجھے پکڑ لیں گے۔ فرمایا او میرے محبوب، کالی کملی والے مارنے والوں سے بچانے والا ٹکرا ہے۔ ایسا کریں آپ ایک مٹھی مٹی کی بھر کے ان کی طرف پھینک دیں، یا اللہ یہ تو چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کس کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اور کالی کملی والے ہاتھ تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چاروں طرف کے کھڑے ہونے والوں کی آنکھوں میں میں پہنچا دوں گا۔ اب آپ نے مٹھی بھر کے مٹی کی طرف پھینک دی، سوروں کی آنکھوں میں سرما گل گیا۔ آپس میں کھڑے تھے نا، اب ہوا نہیں، کوئی آیا نہیں گیا نہیں، ایک دوسرے کو برابر والے کو کہنے لگے کیوں میں بدماش میری آنکھ میں مٹی پھینک دی؟ انہوں نے کہا واہ، پہلے میری آنکھ میں پھینک کر پھر بکواس شروع کر دی، اور پڑی تو سب کی آنکھوں میں تھی نا۔ جو لگے چاروں طرف کشتی کرنے، ایک دوسرے کی پالش کرنے، آواز آئی میرے محبوب یہ سارے دھندے لگ گئے ہیں، اب چلو۔ اور کئیوں کو تو سرما ایسا ڈالا نا آج تک نہیں نکلا، آج تک نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی نے عرض کیا میرے مولا میں کہاں جاؤں، اس حجرے سے نکل کر کہاں جاؤں، اس خطرناک سفر کا ساتھی کسے بناؤں؟ آواز آئی میرے محبوب میں نے تیرے لیے کبھی سے صدیق کو تیار کر رکھا ہے، صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے۔ آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟
مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ رکھا ہے صدیق اکبر کے دروازے پہ جاؤ، سارا جہان تیرے دروازے پہ آتا ہے، آج ہجرت والی رات میں آپ ابو بکر کے دروازے پہ جائیں تاکہ دنیا کو پتا چلے ابو بکر کا وہ مقام ہے۔ ہجرت والی رات میں تلاش کرو گے تو صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، غار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا، مزار میں تلاش کرو گے صدیق نبی کے ساتھ ملے گا۔ تشریف لے آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، دوڑے دوڑے صدیق اکبر باہر نکلے، ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بلایا ہوتا میں حاضر ہوتا، آپ تشریف لائے اکیلے؟ فرمایا میں خود نہیں آیا ہوں، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تیاری کرو، ہجرت کا حکم مل چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو مدتوں سے تیار بیٹھا ہوں، حکم تیرا ہو تیار میں ہوں۔ پھر دوسری مرتبہ فرمایا صدیق جی حضور کوئی سواری تیار کرنا؟ آقا سواری تو ایک عرصے سے تیار کر رکھی ہے، کوئی اونٹ، کوئی گھوڑا، کوئی خچر نظر سے آتا نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق نے اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا، عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہیں، کام دوں گا، میں آپ کو لے کے چلوں گا، جلدی کرو جی جلدی ہے۔ تشریف لے جاتے یاد بھی رکھا کرو ان باتوں کو۔ حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی چھوٹی سی بیٹی ہے سیدہ اسما رضی اللہ تعالی عنہا، یوں رحمت والا سر پہ ہاتھ رکھا، سالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے کدھر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا آقا بے فکر رہو، قیمہ بن سکتا ہے، صدیق کی بیٹی نبی کا پتہ نہیں بتائے گی۔ تشریف لے گئے، مکے والوں نے فوراً آیا، ابو جہل آ کے دیکھتا کیا ہے، وہ پچھلی بات سوچو، ابو جہل آیا نا، سردار آئے، آ کے دیکھا تو وہ مکے کے نوجوان آپس میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی مالش کرنے پالش کرنے۔ وہ کہتا تو نے میری آنکھ مٹی پھینکی، انہوں نے کہا تو نے پہلے پھینکی ہے، انہوں نے کہا ادھر والے نے پھینکی ہے ادھر والے نے پھینکی، لگے ہوئے آپس میں۔ ابو جہل آ کے کر دیا نا کام خراب، لگ گئے آپس میں۔ انہوں نے کہا چودھری صاحب میری دونوں آنکھوں مٹی پھینکی اس نے، دوسرا کہنے لگا اس نے ایسی مٹی پھینکی مجھے اب تک نظر نہیں آتا۔ جانتا تو تھا ابو جہل کہ ان میں سے کسی نے نہیں پھینکی ہے، کسی اور نے پھینکی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں اندر جا کے دیکھتا ہوں، چپکا سا اجرے میں گیا، والی مرتضی شیر خدا کو حضور کے بستر پہ سوئے ہوئے دیکھا۔ قربانی یہ بھی کم نہیں، خطرناک رات میں جس کے قتل کا منصوبہ ہو وہاں سونا کوئی آسان ہے؟ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جو اہل بیت کی شان کو گھٹائیں گے۔ صحابہ کرام کا مقام اونچا، اہل بیت اعظام کا مقام اونچا۔ جب حضور اپنے حجرے میں نہ ملے پھر مکے والوں کی عقل دیکھو، مکے والوں کا فہم دیکھو، ان کی سمجھ دیکھو، ان کی سمجھداری دیکھو۔ سارے مکے کی چودھری سرکار کو تلاش کرنے کے لیے بلال کے مکان پہ نہ گئے، سہیل کے مکان پہ نہ گئے، عثمان کے مکان پہ نہ گئے، طلحہ زبیر کے مکان پہ نہ گئے، عبد الرحمن ابن عوف کے مکان پہ نہ گئے، ابو ذر غفاری کے مکان پہ نہ گئے، سیدھے صدیق کے دروازے پہ سارے آئے۔ ارے چلو قاری حنیف کی نہیں مانتا تو نہ مان، قرآن کی نہیں مانتا تو نہ مان، چل مکے والوں کی مان جا۔ مکے والوں کا بھی عقیدہ، کسی محلے میں نہیں گئے، کسی گلی میں نہیں گئے، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے، سیدھے ابو بکر صدیق
صدیق کے دروازے پہ آئے ہیں. مکے والوں کا بھی عقیدہ چلو اگر نبی اپنے گھر میں نہیں تو صدیق کے یہاں ضرور ملے گا, اس لیے کہ نبی اور صدیق میں جدائی ممکن نہیں. یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, وہی ملیں گے. کنڈی کھٹکھٹائی ہے, آ کے سیدہ اسما نکلی ہیں باہر. نے کہا کاکی بیٹی جی کدھر ہے تمہارا نبی, تیرا ابا کہاں ہے؟ دنیا کے تاریخ دان یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ خطرناک مشکل صدیق کی پھر بھی جھوٹ نہیں بولا, ابو بکر کی بیٹی نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. حاجیوں, نمازیوں اور جنت کے ٹھیکیداروں, ہم جھوٹ کے بغیر سانس نہیں لیتے. شرم کرو, حیا کر کے دریا میں ڈوب کے مر جاؤ. منہ پہ چٹی داڑھی ہے لیکن جھوٹ بولنا. اسی بڑے سیاستدان ہیں جی, ایویں لوگ جو راہ لا دیں ہیں. لعنت فرمائی خدا نے جھوٹ بولنے والے پہ. اندازہ لگاؤ اس سے بڑا مشکل مقام کیا ہوگا. بات نبی کی ہے اور قتل کا منصوبہ ہے, باپ کی بات ہے اور وہ چھوٹی سی بچی ہے اور رات ہے, اندھیرا ہے, اکیلی ہے. وہ کھڑی ہو کے کہتے ہو مکے والو جاؤ تمہاری چھٹی ہے, تم نبی کا پتہ صدیق کی بیٹی سے پوچھ کے دکھاؤ. نہ ذرا سوچو نا, یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا میں تو سو گئی تھی, مجھے تو جانے آنے کا کوئی پتہ ہی نہیں, میں تو تم نے کنڈی کھٹکھٹائی تو اٹھی ہوں, مجھے نہیں پتا ہمارے گھر میں کون آیا کون گیا. یہ اگر کہہ دیتی تو اس کا کیا بگڑتا تھا, مگر صدیق کا خون ہے, کیسے جھوٹ بولے. امیہ بن خلف کہنے لگا کاکی سیدھی سیدھی طرح بتا ورنہ پرکھ سے اڑا دیے جائیں گے. آگے بھی ابو بکر کی بیٹیاں کہنے لگی جاؤ تم سارے چودھری ہو, میں جانتی ہوں مکے کے سارے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ, سارے پہلوانوں کو اکٹھا کر کے لاؤ, سارے مکے کے بہادروں کو بلا لے آؤ, اور اس مولا کی قسم ہے جس نے مجھے صدیق کی بیٹی بنایا, میری کالی کملی والے کا پتہ پوچھ کے دکھاؤ. جاؤ جاؤ بڑا کام کرو, چودھری ہو تو تم کیا ہے. اور یہ بات گفتگو میں ختم نہیں ہوئی. ابو جہل کمینہ آگے بڑھا اور صدیق کی بیٹی کے سر کے بال پکڑے ہیں اور یوں آسمان میں گھما کر پڑاخ سے پتھر میں دے مارا. پتھر کی نوک ماتھے میں لگی, لہو کی دھار وہ جا کے پڑی. ادھر پھر وہ بولے چودھری بول بتائے گی کہ نہیں. کہنے لگی قیمہ بنا سکتے ہو پر آقا کا پتہ نہیں پوچھ سکتے, میری بوٹیاں اڑا سکتے ہو, جو چاہو کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں, اور جب ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں. اور مکے والوں میں چوری کر کے مار نہیں کھاتی, میں کسی کا مال اٹھا کے مار نہیں کھا رہی, میں نے نقصان کوئی نہیں کیا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, مار کھا رہی ہوں محبوب کائنات کے لیے. جاؤ جو تمہارا دل کرے وہ کرو, مان جاؤ بھی ورنہ اور ماریں گے. اسما کہتی ہے الفت میں برابر ہے وفا ہو یا کہ جفا ہو, ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو. ارے تمہیں کیا پتا اس مار میں مجھے وہ مزہ آیا جو تجھے ساری عمر میں کبھی نہیں آیا ہوگا. آقا کے نام پہ میں نے مار کھائی ہے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مار کھائی ہے. چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر.
सिद्दीक की बेटी घर आती है, अंदाजा लगाओ चारों तरफ काफिर पकड़ने के लिए फिर रहे हैं, टोल के टोल छुटे हुए हैं, काफिले चल रहे हैं। और अस्मा कहती है अम्मी जल्दी खाना तैयार कर, मेरे आका को भूख लगी होगी, उस गार में खाना पहुंचा के आऊंगी, अकेली, पहाड़ों का रास्ता। और जिस वक्त गार में खाना लेके पहुंची है, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, फरमाया अस्मा ये तेरा मुंह कैसे सूज गया? आका कुछ नहीं। फरमाया हाँ हुआ तो है कुछ। बच्ची थी ना, चीख मार के रो पड़ी, मेरे आका मक्के वालों ने मेरे मुंह पे तमाचे मारे हैं, मुझे उठा उठा के पत्थर में मारा है। उलमा ने लिखा है रहमत कायनात की रहमत वाली झोली फैल गई, या अल्लाह अबू बकर का घर मेरे लिए मार खा रहा है, तू ये सब पे करम फरमा दे। उधर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु गार में पहले बाहर खड़ा किया है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कोई मूजी जानवर ना हो गार में, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे दे। सारी गार साफ की है, सारी गार साफ की है। उसमें 14 सुराख है, 14 मैंने अपने हाथों से गिन के देखे हैं, और ऐसे बड़े बड़े सुराख हैं कि ये मेरा हाथ पूरा चला गया। अब सिद्दीक ने अपने महबूब को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रहा है। और तो कपड़ा था नहीं, कुर्ता उतारा, उसकी लीरें बनाई, उन सुराखों में डाली, सारे सुराख बंद कर दिए, पगड़ी उतारी अपनी, उसके टुकड़े बनाए, सारे सुराखों में डाल दी। आखिरी सुराख के लिए कुछ ना बचा। मकाम इश्क ये है, अपना पैर लगा दिया और ये झोली फैला दी, मेरे आका आ जाओ आराम फरमाओ। गोया रेहल बिछ गई, कुरान आ गया। और 3 दिन गुजर गए, अबू बकर अकेला दीदार कर रहा है। मुस्तफा करीम का रुख अनवर है और नजर है सिद्दीक अकबर की, वहां और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। इसी को कमतर मरूम कहते हैं, मिठिया राता गार दिया, मिठिया राता गार दिया, साई नाल जो गुजरिया कल्याणे, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। क्या हिजरत वाली रात भली, क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। क्या हिजरत वाली रात भली, जिस रात हुजूर दी जात चली। सिद्दीक अकबर दे मुंडाते महबूब खुदा दिया तलियां ने, सिद्दीक दे सारे यारा तू, रब वखरिया रहमता गलियां ने। अंदाजा लगा सिद्दीक सवारी है, काली कमली वाला शाह सवार है। नबूवत का सारा वजन सिद्दीक ने उठा रखा है, और मिनट 2 मिनट नहीं, और कलेजे पे हाथ रख के सोचो, 4 मील की बुलंदी चढ़ाई पे चढ़ा है, रास्ता कोई नहीं। तुम जितने हाजी बैठे हो ना, 1-2 ही गया होगा गाड़े 100 तक, वरना नीचे ही खड़े होकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुआ मांग के आ जाते हैं। काम चल सकता है, जवानी चाहिए, ताकत चाहिए, और सबसे बड़ा इश्क चाहिए। 4 मील की बुलंदी, रास्ता कोई नहीं, चढ़ाई है। उधर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक के सर पे हाथ रखे हुए हैं रहमत वाले, और कंधों पे सवार हैं। ये साबित कर दिया लोगों, मेरे अबू बकर को कुछ ना कहना, जिसके सर पर मेरे रहमत वाले हाथ हो, इसे कुछ ना कहना। गार में लिए बैठा है, दीदार कर रहा है।
کافر تلاش کرتے 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 غار کے منہ پہ جا پہنچے، غار کے دروازے پہ جا پہنچے۔ صدیق اکبر کا حال یہ بنا کرتا، آئی پہلی منزل غار دی ہے، آئی پہلی منزل غار دی ہے، ازمائش یار دی پیار دیے، آئی پہلی منزل غار دیے، ازمائش یار دی پیار دیے، عاشق نے ضربہ ناگ دیا، کئی بار تلی تے جھلیاں نے، بار بار ڈنک مارتا ہے سانپ، ابو بکر اپنا پیر نہیں ہٹاتا، میرے محبوب کی نیند نہ اکھڑ جائے۔ آج کسی کا بچہ روے گا، ماں کی گود میں روے گا تو بچے کے آنسو ماں کے دوپٹے پہ پڑیں گے، بہن کی گود میں روے گا، بہن کے چولے پہ کرتے پہ پڑیں گے، ماسی کی گود میں روے گا بچہ، ماسی کی کرتے پہ آنسو پڑیں گے۔ واہ ابو بکر، کیا کہنا تیرے آنسوؤں کا، جب تو رویا آنسو تیرے نکلے، رخ مصطفیٰ پہ پڑے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ پڑے۔ حضور کی آنکھ کھلی، ماتم کی یا ابو بکر، اور میرے ابو بکر کیوں رویا، کیا بات ہے؟ عرض کیا میرے آقا پیر کے نیچے کچھ زہریلی چیز ہے، پیر میں ڈک مار رہی ہے، اس کا اثر ہوا ہے۔ ابو بکر تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اگر تھوڑی سی سمجھ ہے تو ایک جملہ کہتا ہوں مزہ آئے گا۔ صدیق نے جواب دیا، آقا عقل کہتی تھی پیر ہٹا لے ورنہ مر جائے گا، عشق کہتا تھا مر جا پر محبوب کی نیند میں فرق نہ آئے۔ میرے عشق نے مجھے، میں نے حرکت نہیں لی، میرے محبوب کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اتنا اونچا مقام ہے ابو بکر کا، رخ مصطفیٰ پہ آنسو پڑے، حضور کے چہرے پہ صدیق کے آنسو پڑے، اور آپ نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رویا؟ اسی کو کمتر مروم کہتا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخ سار تلا بیٹھا، جان ناگ دی زہر پچا بیٹھا، اکھیا رخ سار تلا بیٹھا، ہاں جو رخ محبوب تے کریاں نے، جویں ٹوٹیاں گل دیاں کلیاں نے، مٹھیاں راتاں غار دیاں سائی نال جو گزریاں کلیاں نے، صدیق دے سارے یاراں تو رب وکھریاں رحمتاں گلیاں نے۔ کمال ہو گیا۔ ایک اور بڑا مزیدار تھوڑا سا موڑ ہے، عرض کر دوں۔ جب وہ کافر غار کے دروازے پہ کھڑے تھے نا، صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اگر ذرا جھک کے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے، اور میں پانی پانی ہو گیا کہ آ گئے کافر، میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی کو کہتا کمتر جا کافر پہنچے غاروں تے، جاؤ کافر پہنچے غاروں تے، آئی مجھے فراق یاروں تے۔ صدیق کو غم لگا اب کیا بنے گی، صدیق دے حزن و ملال کتے، رب آپ تسلیاں بھیجیاں نے۔ قرآن آ گیا، ابو بکر گھبرانا، ان اللہ معنا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں اکیلا ہوں، تم دونوں کے ساتھ تیسرا میں خدا ہوں۔
اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا، بڑا اونچا مقام ہے۔ اگلی بات چھوٹی سی ہے، وہ بھی عرض کر دوں لگے ہاتھوں ساتھ ساتھ۔ ایک بات نبی نے فرما دی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو بکر یہ غار کا معاملہ ہے، غار کا قصہ ہے، قیام 3 دن کا ہے، یہ غار کا قصہ ہے، غار کا معاملہ ہے، اور ہم نے ٹھہرنا 3 دن ہے، قیام ہمارا 3 دن کا ہے۔ صدیق آرام میرا، پہرے داری تیری، آئے گا معاملہ مزار کا، ابو بکر میں وعدہ کرتا ہوں آرام تو کرے گا، پہرے داری قیامت تک میں کالی کملی والے کی۔ یہاں دشمن میرے ہیں، پہرے داری تیری ہے، اور جب مزار میں ہم چلے جائیں گے دشمن تیرے ہوں گے، پہرے داری میں کروں گا، عرصہ لمبا ہوگا اس لیے پہرے داری۔ اور ایک اور جملہ سمجھتے جاؤ، فرمایا ابو بکر غار میں جھولی تیری سر میرا، آئے گا مزار جھولی رحمت والی میری سر تیرا، جو پہلے تیرا دیدار کرے گا وہ میرا دیدار کر سکے گا۔ اس لیے بڑی اونچی شان ہے، خداوند کریم نے اس لیے اعلان کر دیا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، میں خدا گواہ ہوں، میں خدا گواہ بن کر آیا ہوں، شاہد بن کر آیا ہوں، صدیق کا گواہ میں، صدیق کا کائنات کا گواہ میں، یہ یہودی بڑے کمینے ہیں، بڑے ظالم ہیں، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، یہ تو نبیوں کو قتل کرتے آئے۔ عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ سے کوئی یہ بات بیان کر کے چنڈا نہیں بٹورنا، خدا کی قسم قاری حنیف کی تمنا یہ ہے، ارے جس دل میں اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، یار دوستوں کی محبت ہے، اس سے نیچے کی تہ میں امام الانبیاء اور ابو بکر کی محبت کو بٹھا لے، کامیاب ہو جائے گا، ورنہ مارا جائے گا۔ سارے صحابہ سچے پکے، نبی کے سچے عاشق دیوانے، ہم جھوٹے، ہم غلط کار، ہم سیاکار، نبی کے سارے ستارے، سارے صحابہ ستارے ہیں، نبی چاند ہے، صحابہ ستارے ہیں، نبی سورج ہے، صحابہ اس کی کرنیں۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ ہزاروں اولیاء کرام کے سردار مکتوبات میں لکھتے ہیں، تم تو ولیوں کی بھی وہ بات مانتے ہو نا جو تمہارے مطلب کی ہو۔ یہ ولیوں کا ولی مجدد وقت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں مکتوبات میں کہ جنت کا داخلہ اس امت کے لیے بھی صدیق اکبر و فاروق اعظم کی اجازت سے ہوگا۔ کیا جانے ہم ان حضرات کے مرتبے۔ مجدد صاحب فارسی زبان میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے نور سے جنت بھری پڑی ہے۔ جنت کی زینت ان دونوں حضرات سے مجدد صاحب لکھتے ہیں۔ وہ کتنے مرتبے والے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ دیکھ رہے ہیں، سرکار کھڑے ہیں، دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ ہے اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہے۔ جب لوگ دیکھ کر مسکرائے کہ یہ تینوں اللہ والے، بیچ میں نبی ہے، ادھر صدیق ہے، ادھر فاروق ہے، تو آپ نے لوگوں کی مسکراہٹ دیکھ کر فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، وہ دیکھنے والوں یہ نہیں کہ تم صرف ہمیں آج دیکھ رہے ہو، ہم قیامت میں بھی یوں ہی اٹھیں گے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے، اور زندگی کا تقوی اور پرہیزگاری جو گزری اس کا تو کہنا ہی کیا۔
خلافت کا دور ہے، امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام نے مل کر صدیق اکبر کا وظیفہ مقرر کیا، تنخواہ مقرر کی. وہ اتنا وظیفہ تھا کہ بمشکل اس میں سوکھی روٹی پوری ہوتی تھی، بمشکل. ایک دن ابو بکر صدیق کی گھر والی نے میٹھا ہریرا، میٹھا حلوہ بنا کر کے کھانے میں دے دیا تو فوراً طلب کیا گھر والی کو، یہ چربی کہاں سے آئی، یہ گھی کہاں سے آیا، یہ میٹھا کہاں سے آیا. مطلب یہ کہ باوجود 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں ہوتے ہوئے میرے گھر میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ میٹھا پک جائے. میرے گھر میں اتنا پیسہ کہاں ہے کہ میٹھا پکے، یہ تم نے کیسے بنایا، کہاں سے لائی ہو. آج کون پوچھے، بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھتے ہیں، کارخانوں میں رہتے ہیں، گھر جا کے کبھی پوچھا؟ گھر والی جب مسکرا کر کے رسگلے سامنے رکھتی ہے کبھی پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ میں نے تو خرید کے نہیں بھیجے، یہ آئے کہاں سے ہیں؟ کبھی میرے جیسے کسی ملا نے پوچھا کہ یہ تو جو تم نے ختم شریف میں 50 کھانے رکھے ہیں، مرنے والا یتیم بچے چھوڑ گیا، یہ 50 کھانے آئے کہاں سے ہیں؟ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا. یتیم کا مال کھانا ایسا ہے جیسا اپنے پیٹ میں انگارے بھر لینا. کون پوچھے، کیوں پوچھا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً گھر والی سے پوچھا، میں بادشاہ ٹھیک ہوں، امیر المومنین بھی ہوں، خلیفۃ المسلمین بھی ہوں، نبی کے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہوں، مسلمانوں کا بادشاہ ہوں، پر میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کی طاقت نہیں. کہاں سے آ گیا یہ؟ آج کل تو مزدور جہاں کام کرتا ہے 10 روپے کا کام کرتا ہے تو 20 روپے کا نقصان کر کے آتا ہے جان بوجھ کر. یہ حرام خوری نہیں؟ وہیں سے بچے پالنا، وہیں سے اپنا پیٹ پالنا اور وہیں مالک کا نقصان کرنا. پھر ساری دنیا کو شکایت ہے جی برکت نہیں رہی، رحمت نہیں رہی، سکون نہیں رہا، نئی نئی بیماریاں آ گئی. ارے جب پیٹ میں ہر وقت سور جائے گا تو حرام کے بیماریاں کیسے نہیں پیدا ہوں گی؟ کبھی اس کا حق پیٹ میں جا رہا ہے، کبھی اس کا حق گیا، کبھی اس کا مال گیا، کبھی یہ ہوا، سکون کیسے آئے گا؟ یہ نبی کا سسر صدیق اکبر، نبی کا پہلا خلیفہ، نبی کا جانشین، مسجد نبوی کا امام، گھر والی سے بادشاہ ہوتے ہوئے پوچھتا ہے میرے گھر میں میٹھا کھانا پکنے کے پیسے نہیں، طاقت نہیں، تو کہاں سے لائی؟ نے کہا حضرت بچے کئی دن سے کہتے تھے امی میٹھا تو کھانا پکا دے ایک دن. امی میں نے تھوڑا تھوڑی آٹے کی چٹکی روز بچائی، کئی دن میں نے آٹا بچایا، گزارا کیا، وہ آٹا بیچ کر تھوڑی سی چربی منگائی، تھوڑا سا میٹھا منگایا، بچوں کے لیے بنایا تھا، آپ کو بھی دے دیا. فرمایا کاغذ لاؤ. اسی وقت بیت المال کو لکھ بھیجا ابو بکر کے یہاں اس سے کم آٹے میں گزارا ہو سکتا ہے، اتنا آٹا کم کر دیا جائے. تم کیا جانو ابو بکر کون ہے؟ کبھی کسی بوڑھی نے، کبھی کسی بہو نے، کبھی کسی نے دھی نے کہا کہ آؤ آج ابو بکر صدیق کی نیاز پکاتے ہیں. نظر اللہ نیاز حسین. نبی کے یار کا نام نہ لینا کبھی بھی.
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ लोगों, उम्मत के तमाम लोगों का मैंने एहसानात का बदला चुका दिया, सबके कर्जे चुका दिए, सबके लेने देने मैंने बराबर कर दिए, पर ओ मेरे अल्लाह, अबू बकर के एहसानात का बदला तू दे सकता है, मैं नहीं दे सकता। सारा घराना बड़ा अजीब है, घर का घर बड़ा अजीब है। हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए नबी करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के साथ तशरीफ ले गए। सिद्दीक़ अकबर का वालिद जिंदा है, अबू कुहाफा बूढ़ा है, आंखों से नाबीना है, अभी ईमान नहीं लाया हिजरत वाली रात तक, बाद में लाया है। लाठी के सहारे घर आया, पता तो चल गया ना कि रात चला गया नबी के साथ मेरा बेटा, और आके पोतियों को कहने लगा, क्यों अस्मा जी दादा जान, मेरा तो अपना ख्याल ये है कोई टेडी, कोई पैसा, कोई कपड़ा, कोई गल्ला तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के गया होगा। बावजूद काफिर होते हुए उस वक्त तक अबू बकर का वालिद मुसलमान नहीं, लेकिन जानता है कि मेरे बेटे को नबी की इतनी मोहब्बत है, वो इतना कुर्बान है, वो इतना परवाना है और इस कदर जानिसार है, कोई शय घर में नहीं छोड़ के गया होगा। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, छोटी सी बच्ची है सिद्दीक़ अकबर की, कहती है कि मैंने एक हीला बनाया, हमारे यहाँ दीवार में एक आला सा मेरे वालिद ने बना रखा था, उसमें पैसे रखते थे, तो मैंने वहां ये मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के ठिप पर डाल दिए और ऊपर कपड़ा डाल दिया, और मैंने अपने दादा से कहा, नहीं दादा जान, अब के तो अब्बा जी ने हद कर दी, बहुत सारा माल हमारे लिए छोड़ के गए हैं। उन्होंने कहा, बेटी मेरा यकीन नहीं पड़ता, वो नबी के बगैर एक पैसा तो क्या वो अपनी जान पीछे रखने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा, नहीं दादा जरा आओ तो सही। कहती हैं कि मैंने अपने दादा का यूं हाथ पकड़ के, दिखता तो था नहीं, उस कपड़े के ऊपर ऊपर फेर दिया कि देखिए ये आला है ना, ये ताक झाला कि सब भरा पड़ा है। ये कहने लगा, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा, मुझे बड़ा फिक्र था, मुझे बहुत परेशानी थी, अब मैं बेफिक्रा हो गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा अब्बा खाने पीने के लिए तो छोड़ गया। सैयदा अस्मा कहती है, हालांकि जिस वक्त मैंने ये कार्रवाई करके दिखाई, हम 2 दिन के भूखे थे। हजारों रुपया जितना भी माल था घर में, जब नबी के साथ गए सारा पल्ले बांध के ले गए, ना जाने कहां काम आएगा। ये वो सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिसका हाल ये है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, शामन को हामन दस्ते में कूट कर शाम को पानी में घोल कर पी जाती है, सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर कुरान पढ़ती है। अजीब किस्म का घराना है सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। गुर्बत नहीं थी, सारे का सारा कुर्बान करके गुर्बत बना दी। नहीं देखा आल को, नहीं देखा माल को, नहीं देखा अपनी जान को, सब कुछ कुर्बान कर दिया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस कदर रफाकत जोड़ी, इस कदर यारी बनाई कि कभी भी अलग नहीं हुए। आज तुम कुरान पढ़ते हो, कारी हनीफ कुरान पढ़ता है, क्या असर होगा किसी पे? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में नमाज की नियत बांध कर कुरान करीम की तिलावत करते हैं। उलमा ने लिखा है कि पहाड़ भी हिलने लग जाते थे। और काफरों ने नबी पाक सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अपने अबू बकर को कहो ये रात को कुरान जोर से ना पढ़े, हमारे बीवी बच्चों पे असर होता है, हमारे बच्चे मुसलमान बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, हमारी औरतें कुरान सुनकर कुफर छोड़कर मुसलमान बनने को तैयार हो जाती हैं। अबू बकर से कहो ये आहिस्ता कुरान पढ़ा करे।
یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔